اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس لیے جو عمل کرو اس کی ہمیں تحقیق ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں، کوئی عمل ہم کر رہے ہیں، اس کی ہمیں تحقیق ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین سمجھ کر کوئی اور دوسرا عمل کر رہے ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارا حکم ہے ہی نہیں، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، یعنی وہ عمل قابل قبول نہیں ہے اور اللہ کے یہاں وہ قابل قبول بھی نہیں، اور اس کا گناہ الگ رہا، اس کا گناہ الگ رہا۔ اس لیے کوئی عمل ایسا مت کیا کرو جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو۔ جب تک ہمیں پوری تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس عمل کو ہم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آیت کے ذیل میں ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جاوے اور وہ نقصان کا ذریعہ سبب بن جاوے۔ تو بہرحال وہی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے جس عمل کو، جس حکم، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کیا جائے۔ اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی دھرم، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے اہل کتاب میں سے یہودی ہو، چاہے مشرکین ہو، کفار ہو، کوئی بھی ہو، کوئی دھرم اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے سوائے اسلام کے، سوائے جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام لے کر کے تشریف لائے۔ آگے فرمایا، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر دوبارہ وہ مرتد ہو گئے ہوں، یعنی کفر اختیار کر لیا ہو، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے، وہ ایمان لا چکے تھے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کے پاس اس کے روشن دلائل بھی آ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آگے فرمایا، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر فرشتوں کی، اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی اس پر پھٹکار ہے، ایسے شخص پر جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف مرتد ہو جائے، یعنی پھر جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، انصاری شخص تھا، وہ مسلمان ہوا اور پھر مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ کافر ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد سمجھ میں آئی اور اس نے کہا کہ میں اب دوبارہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کیا میں دوبارہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو پھر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ دوبارہ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تو ان کی توبہ قبول ہے، ان کی توبہ قبول ہے۔ ہاں، آدمی بعض وقت بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے،
آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کے یہاں سے جو ہے سارے راستے بند نہیں ہوتے، راستے پھر بھی اس کے پاس موت سے پہلے کھلے رہتے ہیں کہ وہ توبہ کر لے وے، اپنے اللہ سے صلح کر لے وے، پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اگر وہ جو ہے مرتد ہو گیا اور پھر اسی حالت میں اس کے لیے موت آئی، اسی حالت میں اس کی موت آئی، تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت بھی ان ایسے شخصوں پر ہے، فرشتوں کی لعنت بھی ان پر ہے، اور تمام انسانوں کی پھٹکار بھی ان پر ہے۔ اسی پھٹکار میں یہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا، یعنی جہنم میں وہ لوگ داخل کر دیے جائیں گے، اور نہ انہیں کوئی چیز کی مہلت دی جائے گی۔ وہاں پر کوئی موت کے بعد توبہ بھی اس وقت تک قبول ہے، موت سے پہلے جب موت آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے اور پھر آدمی توبہ کرنے کی کوشش کرے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب آنکھوں سے آدمی موت کو دیکھ لے، جب اسے پورا یقین ہو جاوے کہ فرشتہ مجھے لینے کے لیے آ گیا، میرے سامنے کھڑا ہے، اب اس کی کوئی توبہ قبول نہیں۔ اس سے پہلے کی نزع کی حالت سے پہلے کی توبہ قبول ہے، کبھی بھی وہ توبہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں رات دن 24 گھنٹے دروازے کھلے ہیں توبہ کے، کیونکہ اللہ نیند سے بھی پاک ہے اور اونگ سے بھی پاک ہے، دونوں چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر کے جو ہے اپنی اصلاح کر لے وے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ پھر بھی وہ لوگ جو ہے اسلام کی طرف آ جاویں تو اللہ بہت بخشنے والا ہے اور مہربان بھی بہت بڑا ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں۔ ایسے لوگ یعنی یہ حالت اس وقت تک کے لیے ہے کہ اگر اس کی موت جو ہے کفر کی حالت میں آتی ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے، اگر وہ موت ان کی جو ہے ایمان کی حالت میں آتی ہے، چاہے موت کے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے توبہ کر لی، تو وہ توبہ اللہ کے یہاں اگر اس نے سچی کی ہے، دل سے توبہ کی ہے، تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ پھر وہ کفر پر نہیں، وہ اسلام پر اس کے جو ہے موت آئی ہے۔ آگے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے، ان میں سے کسی سے پوری زندگی بھر کا سونا بھی، زمین بھر سونا بھی جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر رشوت کے طور پر اپنے بدلے کے لیے، اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے آدمی پوری زمین کتنی بڑی ہے، زمین کتنی بڑی ہے، اس زمین کو پوری کے پوری کو سونے سے بھر دیا جائے، اور سونے سے بھر کر کے پھر جو ہے آدمی جہنم کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے بدلے میں اس سارے زمین کے سونے کو دیوے اللہ کے یہاں، پھر بھی وہ قبول نہیں ہے، پھر بھی وہ قبول نہیں ہے۔ ہاں، ایمان کی حالت میں گنہگار آدمی مرا ہے، ایمان کی حالت میں گنہگار مرا ہے، گناہ کیے ہیں اس نے، گناہ اس نے کیے ہیں، شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، اور پھر اس کے جو ہے ان میں اہل و عیال میں سے یا بچے ہے، بیوی ہے، کوئی اور اس کا چاہنے والا ہے، کوئی اور مسلمان اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، توبہ کرے، اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جس کی کفر کی حالت میں موت آئی ہے، اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کے لیے آپ جو ہے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے، بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، زمین بھر کر سونا بھی دیا جائے، وہ بھی اللہ کے یہاں قابل قبول
نہیں ہے وہ بھی اس کو چھڑا نہیں سکتا، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش ہی کیوں نہ کرے۔ ہاں ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کی مددگار میسر نہیں ہوگی، یعنی کسی قسم کی جو ہے اللہ کے یہاں قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی جن کی کفر کی حالت میں موت آ گئی۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کیا کرے، اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ یہ ہمیشہ دعائیں کیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو